العالمین، معزز خواتین و حضرات، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی اور روٹری کلب آف پاکستان کی جانب سے آج کی اس تقریب سعید کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے۔ میں گزارش کروں گا محمد ارحان جیلانی سے تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ محمد ارحان جیلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ محمد ارحان جیلانی جو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے آج کی اس تقریب کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر رہے تھے۔ زبان پہ جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ملتی ہے، بڑا آرام آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اسم اعظم ہے کہ جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں گے ہمارے عرض پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں محترم سلمان ستار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الصوب بدا من طلعته والليل بدا اور سب کی بارک زلفوں سے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 یہ تھے معروف نعت خواں سلمان ستار جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آج کی یہ تقریب ان مجاہدین کی یادگار ہے جنہوں نے ہمیشہ اپنی موت کو اپنی زندگی سے زیادہ مقدم جانا، جنہوں نے اس شجر پاکستان کی آبیاری پانی سے نہیں اپنے خون جگر سے کی۔ باوقار قومیں اپنی آزادی کا جشن ہمیشہ اس کو احتشام سے مناتی ہیں،
اس لیے کہ آزادی کا دن ہر باوقار قوم کے لیے دوسرے یادگار دنوں سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آج کی اس تقریب سعید کی کارروائی کو مزید آگے بڑھانے کے لیے میں گزارش کروں گا مہرین فاطمہ سے تشریف لائیں اور پروگرام کی کارروائی کو مزید آگے بڑھائیں۔ مہرین فاطمہ شیر سے جاری کرتے ہیں۔ ہر بچہ ہے چمکتا ستارہ پاکستان کا، ہر بچہ ہے چمکتا ستارہ پاکستان کا، یہ روشن مستقبل ہے پاکستان کا۔ اب میں قومی نغمے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی سیدہ مصباح علی کو کہ وہ آئیں اور نغمہ پیش کریں۔ سونی دھرتی سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی، جب تک ہے یہ دنیا باقی، ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، سونی دھرتی اللہ رکھے۔ علی جو اپنا نغمہ پیش کر رہی تھی، اب میں دعوت دینا چاہوں گی ارحان جیلانی کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ارحان جیلانی۔ عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم جشن آزادی تو ہر سال مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ملی نغمے لگاتے ہیں، مگر کبھی اپنے دل سے یہ پوچھا ہے کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی؟ یہ آزادی صرف ایک تحفہ ہی نہیں بلکہ یہ قربانیوں کا صلہ ہے، یہ ماؤں کے آنسو، بیٹیوں کے چشمے، جوانوں کے خون کا نتیجہ ہے۔ آج ہم بڑے آرام سے پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بزرگ تھے جو پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے گولیوں سے چھلنی ہو گئے تھے۔ دوستو، آزادی کا مطلب صرف جھنڈے لہرانا نہیں بلکہ جھنڈے کی عزت اور حفاظت کرنا ہے۔ ساتھیوں، اگر ہم سچ نہ بولیں، دل لگا کر پڑھائی نہ کریں، اپنے ماں بابا اور ٹیچرز کا کہنا نہ مانیں، تو ہم کس منہ سے بولیں گے کہ ہم آزاد قوم ہیں؟ ہمیں ان لوگوں کی قربانیوں کا قرض چکانا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لے کر رہیں گے پاکستان، اور پھر اپنی جان، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا سکون دے کر اپنی بات کو سچ کر دکھانا۔ تو آج ہم محض نعرے نہیں بلکہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سچے پاکستانی بنیں گے اور اپنے ہر عمل سے ثابت کریں گے کہ ہم آزادی کے حقدار ہیں۔ پاکستان زندہ باد، آزادی قائم رہا۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی نغمے کے لیے ایان عمران کو کہ وہ آئیں اور اپنا نغمہ پیش کریں۔ دل دل پاکستان جا جا، پاکستان 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 ایسی زمین اور آسمان، ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی
چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان، دل دل پاکستان، جا جا پاکستان۔ تقریر کے لیے اسٹیج پر آئیں گے عبدالحی۔ عزیز ساتھیوں السلام علیکم۔ آج ہم سب آزاد فضا میں کھڑے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، ملی نغمے گاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ آزادی ہے کیا؟ کیا آزادی صرف جھنڈے لہرانے کا دن ہے؟ کیا یہ صرف چھٹی کا دن ہے؟ نہیں، آزادی کا مطلب اپنے ملک اور اپنے قوم، اپنے دین کے لیے کچھ کرنا۔ میرے ساتھیوں، آزادی ہمیں بغیر قیمت کے نہیں ملی، یہ وہ نعمت ہے جو دوسروں کی غلامی سے دین میں حاصل کی گئی، لاکھوں قربانیوں سے، لاکھوں شہادتوں سے، لاکھوں خوابوں سے۔ ہم محسوس ہیں کہ کیا ہم پاکستان کو سنوار رہے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ اگر ہم ان چیزوں پہ عمل نہ کرتے تو ہم صرف آزاد قوم بناتے مگر ہوتے نہیں۔ تو آئے آج کا دن ہم صرف آزادی ہی نہیں بلکہ ایک وعدہ کریں کہ ہم پاکستان کو وہ سب کچھ دیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ علم، اخلاق، ایمان، محبت، عزت۔ اشعار کے لیے میں دعوت دینا چاہتی ہوں محمد علی کو کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار پیش کریں۔ اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تجھے سلام کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ پتھرے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ہم آج جشن آزادی کو منا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یہ آزادی ہمیں کیسے ملی؟ یہ آزادی ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا صلہ ہے، ماؤں کے آنسو، بیٹیوں کی چیخوں اور نوجوانوں کے خون کا نتیجہ ہے۔ ہمیں ملی ہے یہ آزادی شہیدوں کے لہو سے، ہمیں ملی ہے یہ آزادی شہیدوں کے لہو سے، اس سرزمین پاک ہے مقدس لہو سے۔ اب میں مقامی نغمے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی عبدالحی کو کہ وہ آئیں اور اپنا نغمہ پیش کریں۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک آزاد وطن کی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ پاکستان ہماری شان، پاکستان ہماری پہچان، پاکستان ہمارے دل کی دھڑکن، پاکستان بزم کائنات کی دلہن۔ اے میرے ملک، خدا تجھ کو سلامت رکھے، تیرے دشمن کو میں حیران و پریشان دیکھوں۔ لیکن آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی منزل کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں یا منزل سے دور ہو رہے ہیں، یا پھر منزل ہی تو نہیں کھو بیٹھے۔ ہم ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے، ہم پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، ہم پر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ پھر اس موقع پر برصغیر کے مسلمانوں نے اتحاد کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ اب ہم آزاد ہیں، اب ہمیں کوئی اپنے مذہب، اسلامی تشخص اور اخلاقی اقدار سے دور نہیں کر سکتا۔ اب ہم روزانہ کس کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں؟ مسلمان کا مال کون چھینتا ہے؟ مسلمان کا خون کون بہاتا ہے؟ اب تو انگریز ہے نہ ہندو راج، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہزاروں مسلمان بوڑھوں، جوانوں، بچوں اور عورتوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے پیاروں سے بچھڑے صرف اسی لیے کہ ایک سرزمین مل جائے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے اور اس گھر کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمارے اس پاک وطن کو شاد و آباد رکھے۔ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ عابدہ صحیح ہم کو صدا دینا ہے۔ شکریہ۔ بچوں نے جس جوش و خروش سے محبت کے ساتھ اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا وہ سب آپ کی سماعتوں کی نظر تھا۔ ہم سب کو، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو وطن ہمیں عطا کیا ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے لیے حقیقی معنوں میں قربانیاں دی۔ اگر ہمارے جسم کا روواں سر بسجود ہو جائے تب بھی شاید اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا صحیح معنوں میں ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک بات مجھے یاد آ گئی
قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک مرتبہ انٹرویو لیا جا رہا تھا تو صحافیوں نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ بتائیے کہ مسٹر جناح آپ نے جدوجہد کی مسلمانوں کے لیے ایک نظریاتی مملکت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اس کے بعد اس نظریاتی مملکت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی آپ بن گئے، اب آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کی اور کیا خواہش ہے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہی بات کہی تھی کہ میری اس وقت سب سے بڑی خواہش بس یہ ہے کہ جب میں قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے مسٹر جناح ویل ڈن۔ بالکل اسی طرح ہم سب کو بھی تقریریں بھی ہم نے کرنی ہے، قومی نغمے بھی ہم نے پیش کرنے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم نے ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے بس وہ راضی ہو جائے۔ تو اس وقت ہمارے درمیان جس طرح بچوں نے تقریریں پیش کی، اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہمارے یہاں پر سرپرستی کرنے والے ہمارے بڑے بھی موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا روٹری کلب کارساز کی صدر میم نویدہ محمود سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میم نویدہ محمود۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہمان، ممبرز آف RCC ولید، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے دوستوں، فیلو روٹیرینز اور عزیز دوستوں، السلام علیکم اور ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آزادی مبارک ہو بہت بہت آپ سب کو۔ آج 14 اگست کے دن ہم یاد کرتے ہیں کہ ہماری آزادی ایک عظیم کوشش، اتحاد اور قربانی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ورثے کو عزت دیں اور اپنی قوم کی خدمت کرتے ہوئے پاکستان کا روشن مستقبل بنائیں انشاءاللہ۔ روٹری کے لیے خدمت محبت کا عمل ہے۔ مجھے فخر ہے کہ ہم سب نے مل کر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ پارٹنرشپ میں یہاں روٹری آئی ہاسپٹل قائم کیا، جو ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اچھی آئی کیئر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ کے ذریعے ہم نے فری کیٹریکٹ سرجریز جہاں پہ کی ہیں، جن سے لوگوں کی نظر ہی نہیں بلکہ ان کی عزت اور خود مختاری بھی واپس آئی ہے۔ جب بھی کوئی مریض ہمارے ہاسپٹل سے صاف نظر کے تحفے کے ساتھ نکلتا ہے تو یہ انسانیت کی جیت ہوتی ہے اور پاکستان کے اس خواب کو سلام ہوتا ہے جہاں کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ اس انڈیپینڈنس ڈے پر آئیے ہم دوبارہ وعدہ کریں کہ ہم یہ سفر خدمت، رحمت اور ملک سازی کا جاری رکھیں۔ مل کر ہم پاکستان کو صرف نام کا آزاد نہیں بلکہ روح سے مضبوط، صحت مند اور خود مختار بنائیں، آپ سب کی خدمتوں اور کوششوں کے ساتھ، اور اسی طرح ہماری پارٹنرشپ قائم رہے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اور RCC ولید کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ میم نویدہ محمود۔ کے بعد ہماری الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہیں روٹری کلب کی عالیہ اویس۔ میں گزارش کروں گا میم سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میم عالیہ اویس۔ السلام علیکم۔ ہمارے مہمان اور ہمارے روٹیرینز، آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور میں بس ایک چھوٹی سی چیز کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کو ضرورت، ایسا قوم اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں یا ہمارا جو بھی مطلب ہم کام کرتے ہیں ہم اس کو سچائی سے اور پورے جذبے سے کریں ایز اے انڈیویجول، اور پھر انشاءاللہ سب مل کے اپنے ملک کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی آفاقی صاحب کا اور المصطفیٰ ویلفیئر جو سوسائٹی ہے ان کے ممبران کا، جن کے ساتھ ہم روٹری کلب والے مل کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحبہ نے ابھی بتایا آپ کو، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔
اور ایز اے قوم ہم کو ضرورت ہے اس چیز کی بہت زیادہ کہ ہم ایک ہو کے اپنے فرائض کی ادائیگی کریں. جس طرح کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے قوم کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. محترمہ عالیہ اویس پازیٹیو باتیں کر رہی تھیں. آج کل جو ہمارا ایک رجحان بنا ہوا ہے, ہر شخص نیگیٹو باتیں کر رہا ہوتا ہے. آزادی کے حوالے سے بھی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کسی بھی جگہ چلے جائیں تو نیگیٹو باتیں زیادہ ہوتی ہیں. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے, اس وقت اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری نے ان سے کہا کہ مسٹر جناح, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ دنیا کی سب سے عظیم عمارت کے اوپر موجود ہیں. تو مسٹر جناح نے مسکرا کر کہا کہ میں یہ تو نہیں جانتا کہ میں دنیا کی سب سے عظیم عمارت کے اوپر موجود ہوں, ہاں میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا کی سب سے عظیم عمارت میرے قدموں کے نیچے ہے. بس اسی ایٹیٹیوڈ کو ہم نے بھی رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی بنیادیں مضبوط سے مضبوط ہوتی جائیں گی. اب میں گزارش کروں گا, ہمارے درمیان موجود ہیں روٹری کلب کے سابق گورنر اویس احمد کوہاڑی صاحب, تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. اویس احمد کوہاڑی صاحب. بہت شکریہ جناب آفاقی صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں مدعو کیا, آپ سب ساتھیوں کا. میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں عبدالحی کی طرح کوئی ایسی ولولہ انگیز تقریر کر سکوں, بٹ وہ اتنی صلاحیت میرے اندر نہیں ہے. بہرحال لیکن ایک بات انہوں نے جو کہی کہ تم انگلی دکھاؤ گے تو ہاتھ توڑ دیں گے. بھائی ہمیں جو ہے اپنی جو ہمارا مارکہ حق ہے وہ ایک گریٹ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. 120 جہاز ہوا میں, 80 جہاز دشمنوں کے, 40 جہاز ہمارے, پر اسٹل آپ دیکھیے کس علم کے طریقے سے, کس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہم نے دشمن کو پست کیا. تو اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے علم کے اندر, اپنے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر. یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھا پائی کریں ماریں, بلکہ ہم اپنے علم کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے دشمن کو پست کر سکیں. اور ایک ایگزامپل جو اس وقت موجود ہے, جو پیغام جاتا ہے سب کے لیے, وہ ہماری روٹری کلب آف قرارداد کے اندر ایک آیا ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے, آپ دیکھیں گے صدر, آنے والی صدر خواتین ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو خواتین جو ہے اس ملک کی وہ آگے بڑھے اور وہ علم کے ذریعے آگے بڑھ سکتی ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے مرد حضرات کو خاص طور پہ کہ ہم انکریج کریں ہمارے اپنے گھر کی خواتین کو کہ ہم وہ علم حاصل کریں, آگے بڑھیں, لیڈرشپ رول لیں, تاکہ ہم اس قوم کو آگے لے کر چل سکیں. تو اس یوم آزادی میں ہم عہد کریں کہ ہم نے کیا آگے کرنا ہے, اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. ابھی ایسے مصطفیٰ بات ہو رہی تھی ویسے آفاقی صاحب سے کہ ہم نے ہاسپٹل بھی بنایا, واٹر فلٹریشن بھی کام بنائے, سب کیا, لیکن یہ ماضی کا حصہ بن گئے ہیں اور جو ماشاءاللہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ابھی اس کام کو اب آگے لے کے زیادہ ملٹیپلائی کریں, زیادہ لوگوں تک چلیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم مل کے آگے کام کریں اور مل جل کے اس ملک کو آگے بڑھائیں. تو آخر میں سب مل کے ایک نعرہ لگائیں, پاکستان زندہ باد. شکریہ, بہت شکریہ. اچھا, بہت سارے پروگراموں میں جانا ہوتا ہے, بھرپور تالیاں میں ضرور سنتا ہوں, مجبور تالیاں ابھی سنی ہیں, بھرپور تالیاں. اوکے جی, محمد اویس احمد کوہاڑی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ہم سب کو بھی یہ عہد کرنا ہے کہ موت بڑھے یا آندھی آئے, دیا جلائے رکھنا ہے, گھر کی خاطر سر دکھ جھیلے, گھر تو آ کے رکھنا ہے. میں تقریب کے اختتام پر گزارش کروں گا المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر محمد اویس آفاقی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحاج محمد اویس آفاقی. الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں قلب کی گہرائیوں سے
तमाम लोगों का, खुसूसन रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसाज के सीनियर मेंबरान और नए मेंबरान का, खुसूसी तौर पर आने वाली प्रेसिडेंट का जो हमारे साथ उनका जिस तरह माजी में कॉपरेट रहा है, इंशाअल्लाह ताउन करेंगी। तो मेरे हम नाम उवैस कुआरी साहब ने डिटेल से बता दिया, और इंशाअल्लाह मेरी अभी उनसे बात हुई है, और रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसाज की जानिब से जो आई के ऑपरेशन वगैरह और आई क्लिनिक चल रही है, इसके इंस्ट्रूमेंट यकीनन काफ़ी अरसे से चल रहे हैं, उनको अब तब्दील करने की वक्त आ रहा है, उनको तब्दील करना चाहिए, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी भी बड़ी जल्दी जल्दी आती है। बहरहाल हम तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मौजूदा प्रेसिडेंट और आने वाली प्रेसिडेंट से गुजारिश है, इस पर खुसूसी तवज्जो बंद करें। हमारा और आपका 1998 से ताल्लुक है, और RCC मलीर अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से 98 से लेके अब तक इस मलीर में यानी पहचानी जाती है, वो हमारे काम और आपका ताउन की वजह से जो जानी पहचानी जाती है। अभी मैंने मौजूदा प्रेसिडेंट से बात की कि हमारी आस्था एक्टिविटीज रोटरी कारसाज की कम होती जा रही है मलीर के अंदर, तो उस एक्टिविटीज को बढ़ाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम जैसे हम ये करते रहें। इस तरीके से पहले भी प्रोग्राम होते थे, किशोर अल्लाह वाला जब प्रेसिडेंट थी उस वक्त तक प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी से हो रहे थे। उसके बाद अचानक कराची में बहरान भी आया, कोरोना का मसला हुआ, माली परेशानियां हुई, लेकिन अब हालात साजगार हैं। रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसाज को मलीर की जानिब तवज्जो देनी चाहिए, और मलीर में काम करने के लिए हमारे साथ ताउन करें। जज़ाकल्लाह। मैं तमाम लोगों का फिर एक मरतबा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी मुख्तसर सी दावत पर आकर हमारे साथ ताउन किया। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का ताउन हमारे साथ इसी तरह बरकरार रहेगा। पोलियो वर्कर्स का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँ, हेल्थ वर्कर्स का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने हमेशा हमारे साथ पोलियो के साथ होते ही है, और पोलियो की टीमें यहीं से जाती हैं। पोलियो की टीमें खुदरा पार में जो काम हो रहा है, पोलियो की टीमें गवर्नमेंट की जानिब से यहीं से होता है, यहीं इनका सेंटर मौजूद है, यहाँ पर ये हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। बहुत शुक्रिया। ओके जी, अब तकरीब के इख्तिताम पर मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम शकील साहब से तशरीफ लाएं और तमामी मेहमानान गिरामी का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से आप सबकी इस प्रोग्राम में आमद पर आपका समीम क़ल्ब से मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने वक्त में से इस वक्त निकालते हुए आज यौम पाकिस्तान की इस तकरीब में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। बिलखुसूस रोटरी क्लब ऑफ कराची कारसाज की सदर और तमाम मेम्बरान का हम अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल मोहम्मद अली जौहर एकेडमी सर मुनीर साहब का, इंजीनियर अब्दुल रहमान साहब का, मोहम्मद गुलाम रसूल बलोच साहब सोशल वर्कर, और पाकिस्तान में बच्चों का पहला यूट्यूब चैनल KTA का शुक्रिया अदा करते हैं जो इसकी कवरेज भी कर रहे हैं और इसे डायरेक्ट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर इसको डायरेक्ट रिलीज भी कर रहे हैं। इस चैनल की खसूसियत यह है कि इस चैनल के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब जो है बच्चे हैं, और वो 9 साल से 15 साल की उम्र के हैं। ये कैमरामैन है, इसी तरह इस पूरे चैनल को चलाने वाले ये हमारे 9 उम्र बच्चे हैं। और माशाल्लाह ये तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज़ में मोहतरम जनाब सगीर अंजुम साहब की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम भी करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को इस तरह की तरबियत देते हैं। मिली नगमात, तकारीर और नातवानी, ये सब माशाल्लाह सगीर अंजुम साहब हमारे, और ये मेरे भी उस्ताद हैं।
میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ میں 7th کلاس میں تھا اسکول سے جب سے صغیر بھائی نے میری سرپرستی اور رہنمائی فرمائی، اور الحمدللہ پھر وہ سرپرستی آل سندھ تک گئی، اور الحمدللہ آل سندھ مقابلوں میں ملیر کو اور میرے انسٹیٹیوشنس کو، میرے اداروں کو یہ رہا کہ ان کو پھر وہ ملیر تک آل سندھ لیول سے الحمدللہ مقابلے ہم نے یہاں جیتے۔ اس کے علاوہ ہماری پولیو کمیونیکیشن اور لیڈیز ہیلتھ ورکر محمد طاہر، سہیب، عائشہ صاحبہ، اقصیٰ صاحبہ، میڈم رقیہ، مرزا احمد حسین صاحب، ان سب کا بہت شکریہ کہ ایک تو یہ ویسے ہی بہت محنت کرتے ہیں، آج کل پولیو ویکسینیشن کا کام بہت محنت طلب ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ یہاں شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو، کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جیسا کہ ابھی کہا گیا، بس ہمیں آج کے دن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ آزادی کی قدر و قیمت کیا تھی، کس قیمت پر ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اپنی نسل نو کو بھی بتاتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔